سے آئی ہے، جو آواز آئی ہے میں نے اس کی آواز کو ہی نہیں سنا، اس آواز کو ہی نہیں سنا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ اس کے سبب کو بھی جانتا ہوں کہ اس آواز کا اصل بیس کیا ہے، اصل علت کیا ہے، کس وجہ سے، کس سبب سے وہ آواز آئی ہے، وہ آواز کیوں نکلی ہے، اور وہ نکلنی چاہیے تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نکلی کیوں تھی اور نکلنی چاہیے تھی، وہ جو میں نے سنی تم نے نہیں سنی، اس کا اصل سبب کیا تھا؟ میرے نبی نے جو لفظ بولا ہے وہ لفظ ہے اتتی۔ اتتی عربی کا لفظ ہے، اور اس اتتی اس آواز کو کہتے ہیں جو لکڑی کی بنی ہوئی آواز ہوتی ہے، یعنی کہ چیر کے چولوں سے آواز نکلتی ہے۔ جس وقت لکڑی کو چیرا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے چیرنے کی، اس طرح کی آواز نکل رہی تھی، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کی آواز تھی، اور ایسی آواز آسمان سے جب نکلی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ شریف میں اس آواز کو سنا، یہ کوئی 4-5 میل دور کی آواز نہیں تھی بلکہ آسمانوں سے آواز آ رہی تھی۔ اب سنیے حدیث صحیحہ کے مطابق زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے کہ راکٹ سے اس جگہ بندہ سفر کرے تو اتنے 500 سال کی مسافت بنتی ہے، یا گھوڑے کی ہے یا بجلی کی رفتار ہے، واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ پہلے آسمان، پھر پہلے آسمان سے یہاں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جتنی موٹائی ہے، جتنی گہرائی ہے، جتنی خلا ہے، اتنا پہلا آسمان بوتا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر پہلے آسمان کی موٹائی جتنا فاصلہ، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر 7واں آسمان، یہ 7 آسمان اوپر سے جو آواز آ رہی تھی میرے نبی نے وہ اپنے کانوں سے سنی، اور میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا جو تم نے نہیں سنی میں نے سنی، اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا متنبع میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا اسمعوا ما لا تسمعون، وہ آوازیں جو تم نہیں سن سکتے، وہ سپیکیں جو تم نہیں سن سکتے میں سن سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وحق لها ان تئتا، اور آسمان کا حق ہی بنتا ہے، آسمان کا حق ہی یہ بنتا ہے کہ اس سے آواز نکلے، اس سے آواز نکلے۔ اب اس کی بیس اور وجہ میرے نبی نے فرمائی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا لیس فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ میرے نبی نے فرمایا اس آسمان میں کوئی جگہ بھی 4 انگلیوں کے برابر خالی نہیں کہ جس میں فرشتوں نے سر سجدے کے لیے نہ رکھا ہو۔ 4 انگل میرے نبی نے اشارہ فرمایا، اتنے 4 انچ اتنی بھی جگہ نہیں آسمان پر، کسی آسمان پر جہاں پر کوئی فرشتہ رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر رہا ہو، کوئی قیام کی صورت میں، کوئی رکوع کی صورت میں، کوئی سجدے کی صورت میں، کوئی تسبیح کی صورت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی عبادت کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر اس آسمان پر جب اتنے فرشتوں نے سر رکھا ہوا ہے اور اپنا وزن رکھا ہوا ہے تو پھر آسمان کو چاہیے نا کہ اس سے آواز آئے، اسی لیے آسمان سے آواز آئی۔ میرے نبی نے فرمایا لیس فیہا موضع 4 اصابع، 4 انگلیوں جتنی بھی جگہ نہیں ہے آسمان پر، کسی ایک آسمان پر بھی جہاں پر کوئی فرشتہ رب کی بارگاہ میں عبادت نہ کر رہا ہو۔ پورے آسمان اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، اس زمین پر فرشتے، سارے پورے آسمانوں پر فرشتے رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر آسمان پر جو رش ہو گیا ہے، جو بھیڑ ہو گئی ہے، اور جس رش کی وجہ سے آج آسمان کے اندر سے آواز آنے لگی ہے، میرے نبی نے فرمائے یہ حدیث جہاں اس سے ہمیں سماعت کا اندازہ ہو رہا ہے، وہاں میرے نبی کی رویت یعنی کہ دیکھنے کے بارے میں بھی فرمایا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں میں دیکھ بھی رہا تھا انہیں، اور انی اسمع ما لا تسمعون، میں سن بھی رہا ہوں۔ اس لیے یہاں ایک ہی حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر
15 سے پتا چلا کہ میرے نبی کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ 7 آسمان اوپر میرے نبی جو آواز آتی ہے بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سیٹلائٹ کے، بغیر کسی رابطے کے، بغیر وحی کے، اللہ رب العزت کی عطا سے میرے نبی اس آواز کو سن بھی سکتے ہیں اور پھر میرے نبی اس جگہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تھا میرے نبی کی روحت کا مسئلہ، میرے نبی کی سماعت کا مسئلہ۔ اب سماعت کیجئے، رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں، اس بات کو واضح فرما رہے ہیں، جب اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو یہاں سے جو مدینہ شریف ایسا دور ہی نہیں ہے تو اتنے دور میرے نبی کتنا سنتے ہوں گے، میرے نبی کتنا سنتے ہوں گے۔ جب زمین پر تھے تو آسمان کی آوازوں کو سن رہے تھے، اور جب آسمان پر تھے تو زمین کی آوازیں سن رہے تھے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، میرے نبی زمین پر ہوں تو آسمان کی سن سکتے ہیں، اور میرے نبی آسمان پر ہوں تو زمین کی سن سکتے ہیں، زمین پر رہنے والی مخلوق کی سن سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت دوسری حدیث سنیے، سیاستہ کے اندر، بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1149۔ یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق میں بتا رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں حدیث کدھر لکھی ہوئی ہے، اس لیے میں 7 حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 154 اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حوالہ سنیے 1194 1149 1149۔ میرے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، میرے نبی اگر آسمان سے بھی اوپر، ان سدرۃ المنتہا یا جنت الماوا، 7 آسمانوں کے اوپر جنت کے اندر ہوں، اور جنت کے اندر معراج کی رات میرا نبی چل رہا ہو، اور میرے نبی زمین کے اندر کی آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز سنی تو کس طرح سنی؟ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث 1149 حدیث کا نمبر ہے، میرے نبی جب معراج سے واپس ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا، یا بلال، اے بلال، سمعت دفع نعلیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال، میں نے تیری آواز کو جنت، تیرے پاؤں کی آواز کو، پہچل کو، آٹ کو جنت کے اندر سنا ہے، جنت کے اندر سنا ہے۔ اب بلال ہیں مدینے میں، بلال ہیں مکے میں، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں میں نے جنت میں تیری آواز کو سن لیا، جنت میں تیری آواز کو سن لیا، تمہارے قدموں کی آٹ سنی۔ تو یہ رسول اکرم کے سننے کی پاور ہے، سننے کی طاقت ہے، جس کو ہم کسی پیمانے، کسی محدود طور پر پیمائش نہیں کر سکتے اور اس کی اسٹڈی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سماعت کا مقام جو عطا کیا ہے وہ کتنا عطا کیا ہے۔ حضرات محترم، آئیے حدیث نمبر 3 سنیے، اس سلسلے میں ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4510 ہے، 4510 ہے، یہ سیاستہ کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 542۔ ابھی سننے پر دلائل پیش کر رہا ہوں میرے نبی کی قوت سماعت کا عالم کیا ہے۔ اس پر تیسری حدیث سنیے، ابو داؤد شریف، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک یہودیہ نے ایک بکری روسٹ کی، بکری بھنا ہوا گوشت بنایا، یعنی کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا سجی ہم کھاتے ہیں، یہ اکثر مکمل مرغی کو پکاتے ہیں، اسی طرح مکمل بکرے کو بھی پکا لیتے ہیں، اندر سے وہ سارا اس کو صاف کر کے، تو یہ بڑے بڑے لوگ کھاتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو میرے نبی کو اکثر بکری کی جو دستی ہوتی ہے، یہ پاؤں والی، یہ جگہ میرے نبی کو بکری کے یہ والی جگہ کا گوشت پسند تھا۔ اب اس یہودیہ عورت نے جب میرے نبی کی دعوت کی، اور دعوت کرتے ہوئے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور معاذ اللہ میرے نبی کو قتل اور مارنے کی کوشش کی، لیکن قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، کبھی تجھے شہادت نہیں ملے گی، لوگوں سے تجھے بچائے گا، تیری حفاظت کرے گا۔ اس لیے اس جو پاؤں والا جو دستی تھی نا، آگے والے پاؤں، بکری کے آگے والے جو پاؤں ہوتے، اس کی جو دستی ہوتی ہے، وہ جگہ میرے نبی کو بڑی پسند تھی، وہ عورت جانتی تھی کہ نبی یہاں ہی سے کھائیں گے، تو اس نے اس دستی کے اندر زہر کو ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4510۔ جب زہر اس نے اگلی ٹانگوں کے اندر شامل کیا
اس سے پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ یہودی عورت بھی جانتی تھی، اور اس لیے اس نے اگلی جو ٹانگیں تھی انہی کے اندر اس نے زہر ڈال دیا، اور کیا ہوا حدیث کے لفظ سنیے، احدتھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بکری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے میں پیش کر دی اس یہودی عورت